والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں سپارہ نمبر 18 کا المؤمنون قد افلح کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اس سپارے کی دو اہم صورتیں سورۃ المؤمنون ہے اور سورۃ النور ہے. اس کا خلاصہ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. سورۃ المؤمنون مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں، 118 آیات مبارکہ پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ جس کا نام مؤمنون ایمان والے، کیونکہ اس صورت کا آغاز ایمان والوں کی ان خوبیوں کے بیان سے ہے جو اللہ پاک کی پسندیدہ ہے. اس صورت کا بنیادی موضوع ہے کہ دو جہاں کی کامیابی اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح کرنے کی بنیاد پر منحصر ہے. دو جہاں کی کامیابی اللہ سے تعلق صحیح ہونے کی بنیاد پر انسان کو ملتی ہے. چنانچہ اس اپنے رب سے صحیح تعلق کے لیے ان عادات کو اپنانا لازم ہے. فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اور خشوع کا اظہار کرتے ہیں. 2 لفظ نماز کے بارے میں ہم سنتے ہیں، خشوع و خضوع. اس کا مطلب ہے کہ دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، دل میں بھی عاجزی ہو اور ظاہری حالت بھی پرسکون ہو. نماز پرسکون انداز میں پڑھی جائے ظاہری اور باطنی طور پر، اس کا نام ہے خشوع و خضوع. یہ پہلی شرط ہے، ایمان والوں کی پہلی خوبی ہے. دوسری فرمایا وہ بیکار باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں جن کو لا یعنی کہا جاتا ہے، فضول کام جن کا فائدہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، ایسی تمام کاموں اور باتوں سے وہ بچتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں. اس کے 2 معنی بیان کیے گئے. ایک معنی یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، یعنی تزکیہ نفس کرتے ہیں. اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی پاک دامن رہتے ہیں، بد کرداری بدکاری ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے حلال راستہ عطا فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی فحاشی اور یعنی بے حیائی کا ارتکاب کرے گا حلال راستے کے علاوہ، تو فرمایا کہ یہی لوگ حد سے آگے نکلنے والے ہیں اور اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ ان 11 آیات میں ان صفات اور صفات کا نتیجہ ہے جنت، اسے بیان کیا. پھر اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، جیسے پہلے بھی گزرا کہ اللہ نے انسان کو پانی کی ایک ناپاک بوند سے پیدا کر کے سارے مراحل رحم مادر میں مکمل کروا کے انسان کو دنیا میں بھیجا. اور پھر فرمایا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ اللہ سب سے بہترین تخلیق کرنے والا، بڑی برکت والا ہے. اور پھر اس رب نے موت دینی ہے، موت کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ اٹھایا جانا ہے. پھر کچھ مزید نعمتوں کا تذکرہ ہے. رکوع نمبر 2 کے اندر فرمایا کہ ان لوگوں کی حالات دیکھو جو دنیا میں مختلف قومیں گزری ہیں، جن قوموں نے اللہ سے بگاڑ کے زندگی گزاری، اللہ سے تعلق توڑ کر. ان میں قوم نوح کا ذکر ہے. قوم نوح کے حالات و واقعات پہلے بھی گزر چکے ہیں، عبرت کے لیے قرآن پاک نے اس رکوع میں دوبارہ بیان فرمائے. رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ پاک نے پھر بیان فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کے حالات مزید غور و فکر کے لیے کہ قوموں کے اندر جو سردار گزرے ہیں، بڑی بڑی قوموں کے لیڈر گزرے ہیں، آخرت کا انکار کیا، دنیا کی زندگی بڑی اچھی تھی. وہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں بڑے عیش و عشرت، روپیہ پیسہ ہر چیز کی ریل پیل ہے، معیشت بڑی مضبوط ہے، اکانومی سب کچھ ٹھیک ہے. دنیا میں ایسے تھے لیکن آخرت کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا اور اللہ کے
حلال اور حرام کی پرواہ نہ کی تو فرمایا کہ ان سے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، اور جب وہ دن آئے گا تو اس دن یہ افسوس سے کہیں گے ہیہات لما توعدون، کہ بہت ہی بعید بات ہے جو تم سے کہی جاتی ہے۔ انکار کرتے ہیں آخرت کو اور کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، اور ہمارے لیے زندگی صرف دنیا کی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اور جب وہ دن آئے گا تو اس دن جب وہ سخت آواز ان پر چیخ آئے گی تو اس دن وہ ظالم لوگ جو ہوں گے ان پہ اللہ کی پھٹکار اور اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو آخرت کے عذاب کا وعدہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور بعض دیگر انبیاء کا تذکرہ ہوا، اور حکم دیا کہ اے رسول تم پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ تو اللہ کا تعلق حلال رزق پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق اگر قائم رکھنا ہے تو اس کی اطاعت عبادت کے اندر بنیادی شرط ہے رزق حلال۔ رکوع نمبر 4 کے اندر پروردگار عالم نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان سب کا بنیادی مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ یہ سارے انبیاء کا سلسلہ یہ ایک امت ہے، ایک قوم ہے، ان سب کا مقصد ہے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف دعوت دینا۔ اور پھر ایمان والوں کی تعریف ہے کہ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں کہ جو نیک کاموں میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، خیرات میں، نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کی نشانیوں پر ایمان لے کے آتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے ہیں، اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں، اور اللہ کی ناراضی سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ لیکن جو نہ ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے دل جو ہیں وہ تو بے ہوشی میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ جب عذاب آئے گا تو اس دن چیخیں گے، چلائیں گے، تو کہا جائے گا لا تجرؤ اليوم، آج کے دن مت چیخو، مت چلاؤ، بے شک تمہیں چھڑانے والا اب کوئی نہیں آئے گا۔ اور تکبر کرنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 5 کے اندر اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ وہی ہے جس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، تمہارا دل بنائے، اور تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اللہ پاک نے انسانی بدن میں کانوں کا، آنکھوں کا اور دل کا خاص طور پہ ذکر کیا اپنی نعمتوں کا، اور ساتھ شکوہ کی کہ تم شکر نہیں کرتے۔ تو کانوں کا شکر ہے کہ اچھا بول ہی سنا جائے، برائی نہ سنی جائے۔ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ آنکھ سے اچھائی دیکھی جائے، برائی نہ دیکھی جائے۔ اور دل کا شکر یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت، عاجزی، انکساری اور ایمان رکھا جائے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو پھیلایا، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، آسمان و زمین، رات و دن کا آنا جانا اسی کے امر سے ہے۔ اور پھر وہ لوگ، ان کا ذکر کیا جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہوں گی، دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ تو اللہ پاک نے ان کے اس جملے کو بیان کر کے فرمایا کہ عنقریب اللہ ہی ہے جو سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے، آسمان و زمین اسی کے لیے ہے، وہی دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ رکوع نمبر 6 کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق توڑنے والوں کا انجام انسانوں کو چاہیے کہ دنیا کے اقوام کے حالات پڑھ کر دیکھیں، اور یہاں یہ ہدایت بھی دی گئی کہ تم نافرمانوں سے جب بھی بات کرو تو ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ اچھے طریقے سے، بری بات کا جواب بھی اچھے طریقے سے آپ ان کو عطا فرمائیں۔ اور یہ تو دنیا میں ہے، جب یہ نہیں مانیں گے تو موت کا وقت جب آئے گا، تو جب ان کے پاس موت کا وقت آئے گا تو کہیں گے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے دوبارہ لوٹا دے، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، میں دنیا میں دوبارہ جا کے نیک کام کروں گا، نیک عمل انجام دوں گا۔ اور یہ ان کی ایک بات ہوگی جو وہ کہہ دیں گے، لیکن فرمایا کہ ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہوگا۔ عالم برزخ کا تذکرہ ہے، عالم برزخ کہ قبر سے لے کر حشر تک ایک پورا عرصہ ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، پھر اعمال کا وزن ہوگا، جس کے نیک اعمال وزنی وہ کامیاب، جس کے نیک اعمال ہلکے اور وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے چہروں کو معاذ اللہ جہنم کی آگ جھلسا رہی ہوگی، اور وہ اس میں انتہائی بد شکلی کے ساتھ ان کے چہرے بگڑ جائیں گے معاذ اللہ۔
اور یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ان کے پاس اللہ کی آیات پہنچتی تھی، یہ کہیں گے ہمیں ایک موقع اور دیجئے، ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، ہم وعدہ کرتے کہ ہم دوبارہ ظلم نہیں کریں گے۔ کہا جائے گا تم پر اللہ کی پھٹکار ہے، ہمیشہ کے لیے ہی رہو گے۔ اور ایمان والے کہیں گے ہمارے رب ہمارے بخشش فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو یوں اس صورت کے اختتامی رکوعات کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کا بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ النور ہے، مدنی صورت ہے، اور یہ صورت معاشرتی اخلاقی تعلیمات میں ایک بنیادی سبق ہے، بنیادی نصاب ہے قرآن مجید کا۔ سورۃ النور، نور کے معنی روشنی کے ہیں، اس میں رکوع میں آیا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمان و زمین کا، اسی سے سورت کا نام سورۃ النور ہے۔ اور اس سورت کا بنیادی موضوع ہے کہ بد اخلاقی، بد کرداری، زنا وغیرہ اور اس کی تہمت کے حوالے سے قانون کو بیان کرنا، ان کی روک تھام کا قانون، جو اخلاقی جرائم ہیں، اخلاقی تمام جرائم کا قانونی حصہ وہ سورۃ النور میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ النور میں کسی پر تہمت لگانے کی سزا کو بھی بیان کیا گیا، اگر کوئی شخص کسی پہ ناجائز تہمت لگائے، مرد یا عورت، اس کی سزا کا ذکر، حد قذف کا ذکر ہے۔ میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے، کردار کے حوالے سے لعان کا حکم ہے، اور خدا نخواستہ کوئی مرد و عورت اگر گناہ کریں بے حیائی کا، بد کرداری کا، تو اس کی سزا کا بیان ہے۔ پردے کے احکامات ہیں، لین دین کے حوالے سے پردے کے احکامات ہیں، کسی کے گھر میں جانا ہے اس کے بارے میں احکامات ہیں۔ تو گویا کہ ہماری معاشرتی زندگی اور اخلاقی زندگی کے قوانین اس صورت کا بنیادی موضوع ہیں۔ رکوع کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ صورت ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، ہم نے اس کو فرض کیا ہے، ہم نے اس میں کھلی نشانیاں بیان کی تاکہ تم نصیحت پکڑ سکو۔ پھر دوسری آیت میں بیان فرمایا کہ جو بد کردار عورت یا بد کردار مرد ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یعنی اگر وہ مرد و عورت غیر شادی شدہ ہیں تو گناہ کا، زنا کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کی سزا 100 کوڑے بیان کی گئی۔ اور ساتھ قرآن نے حکم دیا کہ ان پر تمہارے دل میں کوئی تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے، جب ان کے گناہ کا ثبوت مل جائے، ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں ثبوت کے بغیر نہیں ہیں، تو جب اچھی شرعی تحقیق کے بعد ثبوت ملے، سزا دی جائے تو ان پر کوئی نرمی نہیں ہے۔ پھر یہ حد ہے، اس حد کو معاف کرنے کا اختیار کسی کو نہیں جب یہ شرعی طریقے سے ثابت ہو جائے۔ اور اس کے بعد یہاں یہ بیان فرمایا کہ جو بد کردار مرد ہے اس کی عام طور پر فطرت میں برائی اور حرام ہی ہوا کرتا ہے، اور ایسے ہی اگر خدا نخواستہ عورت بد کردار ہے تو اس کے ذہن میں بھی حرام اور برائی کی طرف ہی میلان ہوگا۔ حد قذف کا بیان ہے، اگر کوئی مرد یا عورت اسلامی سلطنت میں کسی پر برائی کی تہمت لگائے، بد کرداری کی تہمت لگائے گا تو اس کو شرعی طریقے کے مطابق عدالت میں شرعی تحقیق کے مطابق جرم ثابت کرنا پڑے گا۔ اگر وہ جرم ثابت نہیں کرے گا تو اس کے لیے پھر سزا ہے 80 کوڑے اس کو لگائے جائیں گے کسی پہ ناجائز تہمت کی وجہ سے، اور اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر رکوع نمبر 2 کے اندر جو واقعہ افک ہے، واقعہ افک کے معنی ہیں بہتان کے، واقعہ افک جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی، یہ رئیس المنافقین تھا، دل سے غیر مسلم، بظاہر اسلام۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے اور دشمنی نکالنے کا کبھی کوئی موقع اس نے ضائع نہیں ہونے دیا۔ ہر طریقے سے اس بدبخت نے سازش کی، اور اس کی بدترین سازش یہ بھی تھی کہ جب اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، آپ کی نبوت اور آپ کے مقام و مرتبہ کو لوگوں کی نگاہ میں گرانے کے لیے معاذ اللہ اس نے آپ کے حرم پاک پر آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف برائی کی نسبت کی ہے۔ اس نے افواہ پھیلائی، تہمت لگانے کا آغاز کیا،
اور چند منافقین ساتھ مل گئے اور کچھ مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ وہ ایمان والے تھے، قرآن نے گواہی دی کہ وہ ایمان والے ہیں، لیکن اس کی سازش کا شکار ہو گئے۔ ان سب نے بھی تہمت کا ہی جملہ زبان سے نکال دیا۔ تو اس موقع پر اللہ پاک نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو، آپ کی عفت کو، آپ کی حیا کو بیان کیا۔ اور اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جملہ بڑا الہامی جملہ تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اس حوالے سے شدید رنجیدہ تھے، شدید پریشانی کا عالم تھا، ذہنی اذیت شاید اس سے زیادہ ہمارے نبی کو کبھی نہیں دی گئی ہوگی، ذہنی اذیت، ذہنی تکلیف۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب اپنے نبی کو پریشان غمزدہ دیکھا تو قربان جائیں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اتنا بتائیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح جو آپ کا ہوا ہے، یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا ہے، یہ رشتہ تو اللہ نے کروایا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کبھی کسی نبی کے لیے کردار کی خراب عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا دل اور ایمان گواہی دیتا ہے کہ ام المؤمنین پاکیزہ ہیں، عفت معاب ہیں، صدیقہ کائنات ہیں۔ یہ رائے حضرت عمر فاروق نے زمین پر بیٹھ کر دی۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس صداقت کو، اس پاک دامنی کو بیان فرما کے ہمیشہ کے لیے آپ کی عفت پاک دامنی کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا ہے۔ اسی لیے اگر اب بھی کوئی بدبخت انسان، کوئی غلط فطرت انسان معاذ اللہ اس تہمت کا قائل ہوگا تو وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا، اور قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی لیے علماء کا یہ متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جو شخص معاذ اللہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا انکار کرے گا، وہ نہ صرف یہ کہ اہل سنت سے نکلے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ آپ کی پاک دامنی قرآن سے ثابت ہے۔ تو اللہ پاک نے اس بہتان کا الزام کا جواب قرآن پاک میں بیان فرمایا، ان کی مذمت بیان کی، اور ساتھ ساتھ حکم دیا کہ جس نے بھی بغیر تحقیق کے اس تہمت لگانے میں حصہ لیا ہے ان سب پہ حد جاری ہوگی، اور حضور کے زمانے میں ان سب کو حد قذف 80 کوڑے لگائی گئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے تمام احکامات بھی اور ضوابط بھی بیان کیے، عفت اور پاک دامنی کے احکامات، جن کا خلاصہ یہ ہے، ان احکامات کا خلاصہ یہ ہے کہ پہلی اور بنیادی چیز ہے اللہ پاک انسانی معاشرے میں بے حیائی کو اور بے پردگی کو اور گناہ کو اور گناہ کی باتوں کو پھیلانے کو اللہ پاک نے حرام کر دیا ہے، اور قانون دیا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کی خبروں کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں انتہائی تکلیف دہ عذاب اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اب اس آیت پہ غور فرمائیں، سورۃ النور کی یہ آیت نمبر 19 ہے، اور آج کا جو میڈیا ہے، یہ ہمارے پاس ریکارڈنگ چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ پہنچتی ہے، سوشل میڈیا کی دنیا ہو، الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کا جہان ہو، یہ آیت کریمہ ہر اس انسان کو سمجھنی چاہیے جو کسی بھی طریقے سے میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے کہ آج بے حیائی پھیلانے کا سب سے بڑا خطرناک ذریعہ وہ میڈیا کا ذریعہ ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا ہے۔ کہ اچھائی بھی ہم پھیلا سکتے ہیں، صدقہ جاریہ بنے گی، کہ انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، اگر کوئی شخص قرآن کی تفسیر کو ریکارڈ کر کے آگے پہنچاتا ہے تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا، لیکن کوئی شخص بے حیائی کو آگے پھیلائے گا، اب چاہے وہ ایک فرد ہو، کوئی قوم ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی NGOs ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، تو اللہ پاک کی طرف سے یہ دو ٹوک اعلان ہے کہ اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب کا اعلان کر دیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ بے حیائی وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ جلدی عطا فرماتا ہے، یعنی صرف آخرت میں نہیں ملے گی، اس کی سزا دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا اصول یہ دیا کہ اصل بنیاد کو سمجھو کہ شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان انسان کو اصل میں بے حیائی اور برائی کی طرف لے کر آتا ہے، تم شیطان کا راستہ چھوڑو
رحمان کے راستے پر چلو۔ رحمان حیا اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اصول دیا ہے پردے کا، پردے کا حکم دیا، پردے کے احکامات بھی صورت کے اندر نازل ہوئے، حجاب کا حکم نازل ہوا، اور حجاب سے مراد چہرے کا پردہ راجح قول کے مطابق ہے، تو چہرے کا پردے کا احکامات بھی نازل ہوئے ہیں۔ اور تیسرا اصول یہ دیا کہ کبھی کسی پر تہمت مت لگاؤ، بغیر تحقیق کے، بغیر شرعی ثبوت کے کسی کی طرف برائی کی نسبت مت کرو، یہ حرام ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص بغیر شرعی ثبوت کے میڈیا پہ خبر چلا دی، کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے، سیاسی دشمنی کی وجہ سے، ریٹنگ کی وجہ سے افواہوں کو پھیلا دیا، کسی کے کردار کشی کرنے کے لیے، مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے، بڑا آسان کام ہے کسی کے بارے میں خبر چلا دینا۔ قرآن کہتا ہے کہ بے حیائی کو روکنے کے لیے ایک تیسرا عام اصول ہے، کوئی بھی ایسی خبر بغیر شرعی حکم کے، بغیر تحقیق کے آگے نشر نہ کی جائے، اور اگر اس کا ثبوت ہے بھی تو پھر بھی آج پیمرا موجود ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر خبر کا نوٹس لیا جائے، لیکن کہاں ایسے ہوتا ہے۔ اگر شرعی اصول نافذ کیا جائے تو معاشرے میں بے حیائی فوراً ختم ہو جائے۔ ہماری نسلیں جو آج بگاڑ کا شکار ہیں، جو ٹک ٹاک کے مارے ہوئے ہیں، جو اپنے لالچ میں، نفع میں اور اپنی شہرت کے لیے، جن کے ہاں بے حیائی، کپڑے اتار دینا، بے حیائی کے جملے کسنا، جن کے لیے آسان ترین کام ہے معاذ اللہ، اور قوم اس طرف جا رہی ہے۔ ہم دیکھیں کہ نوجوانوں کی کیا حالت ہے کہ میلینز آف میلینز جن کو دیکھنے والے، سننے والے، پھیلانے والے موجود ہیں، اور اسلامی حکومتوں کے سائے میں یہ کام ہو رہا ہے۔ اگر یہ چاہیں تو دنیا کے سارے کام ان کے اختیار میں ہیں، یہ ایسی چیزوں کو بند کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے خوف خدا شرط ہے۔ تو یہ نظام عفت ہے، یہ پاک دامنی کا نظام ہے، پردے کے احکامات عطا فرما دیے، اور پردے کے احکامات کے ساتھ ساتھ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں پر حیا کے پہرے بٹھاؤ۔ پردہ مرد کے لیے بھی ہے، پردہ عورت کے لیے بھی ہے۔ یہ کب کس نے کہا کہ صرف پردہ عورت کے لیے ہے؟ پردے کے احکامات مرد و عورت دونوں کے لیے ہیں۔ مرد کا ستر جو ہے اس کے چہرے، دونوں ہاتھوں، ٹخنوں سے نیچے پاؤں کے علاوہ پورا بدن عورت کا ستر ہے، اور چہرے کا حجاب شریعت کے مطابق قرآن و حدیث سے وہ بھی عورت کے لیے لازم ہے۔ اب یہ تمام چیزیں اپنے اپنے مواقع کے مطابق ہیں۔ مرد کا ستر اس کے ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، یہ مرد کا ستر ہے، لیکن آنکھوں کا پردہ دونوں کے لیے ہے۔ قرآن نے جہاں مردوں کو حکم دیا اے ایمان والو اپنی نگاہیں جھکاؤ، اپنی حیا کی حفاظت کرو، وہاں عورتوں سے بھی کہا تم بھی نگاہیں جھکاؤ، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرو۔ تو اب نگاہ جھکانا حرام سے، اپنی نگاہ پر بھی پہرے بٹھا۔ اب یہ فتنہ ہے، یہ شیطانی جملہ ہے کہ پردہ تو صرف نگاہ کا ہوتا ہے، جسم کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ مغربی سازش ہے، بدترین سازش ہے مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی، کہ کپڑوں سے کیا ہوتا ہے، لباس سے کیا ہوتا ہے، جیسا چاہے لباس مرد و عورت پہن لیں، پردہ تو مردوں کی آنکھوں پہ ڈالنا چاہیے، عورت کیوں پردہ کرے؟ تو یہ یک طرفہ بات ہے، یہ مغربی کفریہ سازشی پریپوگنڈا ہے۔ جو قرآن کے احکامات ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی مشکل چیز سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ پردہ بدن کا بھی ہے، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی ہے، اور نگاہوں کا بھی پردہ ہے کہ نگاہ حرام کی طرف نہ اٹھنے پائے۔ اور پھر اسی طرح نکاح کا راستہ سکھایا گیا ہے اس صورت کے اندر کہ حلال اور جائز طریقہ نکاح کا ہے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے تو وہ بے نکاحی زندگی مت گزارے۔ ان میرڈ لائف کوئی شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ حکم دیا کہ تم اگر کوئی طلاق یافتہ بھی ہے، کوئی بیوہ بھی ہے، اور مرد بھی اگر بیوی کو طلاق دے چکا ہے یا بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہ جو بغیر نکاح کے ہیں ان کی بھی شادی کروا دو۔ حتیٰ کہ فرمایا اگر غلام اور باندیاں ہیں اور نیک ہیں، نیک رہنا چاہتے ہیں، ان کے بھی نکاح کروا دو، کیونکہ نکاح وہ راستہ ہے جو بے حیائی کو روکنے کے لیے بڑی بنیادی چیز ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب تمہاری اولادیں اس قابل ہو جائیں کہ ان کا نکاح ہو سکے اور وہ مناسب رشتے مل جائیں تو پھر نکاح کرنے میں دیر مت کرو،
جب مناسب صالح رشتے مل جائیں نکاح اللہ کا نام لے کے حکم پورا کرو. اور میں اگر تم ایسا نہیں کرو گے، لیٹ شادی کا رواج، لیٹ شادی کا اپنے کیریئر لائف کے لیے، اپنا مستقبل بنانے کے نام پر، تعلیم کے نام پر، کاروبار کے نام پر دیر سے شادیاں کرنا، 30 سال 35 سال 40 سال کی عمر میں شادیاں آج معاذ اللہ معمول بنتی چلی جا رہی ہیں. حکم اللہ کے نبی نے دیا جب ایسا موقع آئے، نیک صالح رشتہ مل جائے، بیٹا یا بیٹی، فرض ادا کیا جائے نکاح کا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو معاشرے میں زنا پھیل جائے گا، پھر اس بد کرداری کو کوئی طاقت نہیں روک سکے. تمہارے فتوے نہیں روکیں گے، ماں باپ کی آہیں نہیں روکیں گی، پھر اللہ اللہ کے ذکر کے وظیفے نہیں روکیں گے، کیونکہ اللہ نے انسان کے بدن میں، انسان کے دماغ میں سفلی خواہشات رکھی ہیں. انسان خواہش نفس کو اگر جائز طریقے سے پورا نہیں کرے گا تو حرام سے پورا کرے گا. شریعت نے نکاح کا راستہ، اسی لیے شریعت نے نکاح کو آسان بنایا ہے. شریعت کا مزاج سورہ نور ہم پڑھیں تو اصول یہ ملتا ہے کہ گناہ کو مشکل سے مشکل کر دیا جائے، گناہ تک کسی کی پہنچ نہ ہونے پائے، نہ آنکھیں گناہ دیکھ سکیں، نہ کان گناہ کی خبر سن سکیں، نہ زبان گناہ کا بول سکے. یہ ہے اسلام کا نظام عفت. تاکہ کیونکہ جتنی اسی کا نام بے حیائی ہے. جب آنکھوں کے لیے، کانوں کے لیے، زبان کے لیے بے حیائی کے دروازے کھل جائیں گے تو اسی کا نام بے حیائی ہے. تو شریعت نے حرام کو مشکل بنایا تاکہ لوگ گناہ سے بچیں، اور حلال کو آسان بنایا. اور آج الٹی گنگا بہہ رہی ہے. آج نکاح کو، حلال راستوں کو مشکل سے مشکل بنا دیا گیا ہے، اور حرام کو آسان سے آسان کیا جا رہا ہے. یہی قیامت سے پہلے جو دجالی تہذیب ہوگی، جب دجال آئے گا تو ایسا ہی ہوگا کہ حرام آسان ہوگا، حلال مشکل ہو جائے گا. یہ ساری بات اس لیے عرض کی کہ محض قرآن کا خلاصہ پیش کر دینے سے ہمیں علمی طور پر تو فائدہ ہوگا، لیکن عملی مسائل کا حل تب تک نہیں نکلے گا جب تک ہم ان مسائل کا ذکر کر کے قرآن سے اس کا حل نہیں نکالیں گے. تو آج جو ہمارے ہاں بے حیائی کے فتنے ہیں، جو نسل نو کی بد اخلاقی کے معاملات ہیں، ان کا حل قرآن نے سورہ نور میں اس نظام کے تحت پیش فرمایا ہے. اللہ پاک ہمیں یہ نظام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے رکوع کے اندر فرمایا کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، جس کے دل میں اللہ نے چراغ ایمان کا روشن کیا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی ہدایت بھی کافی ہو جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا ایمان والوں کی حالت، ایمان والوں کی خصوصیات کو، خوبیوں کو اللہ پاک نے خوب بیان فرمایا. اور اس کے بعد رکوع نمبر 6 کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کر کے انسان کے لیے، انسان کی خدمت میں لگایا ہے، اور انسان ہدایت پاتا ہے تو وہ ہدایت کے راستے پہ چلتے رہتا ہے. رکوع نمبر 7 کے اندر بیان فرمایا کہ نور الہی سے جو لوگ مستفید ہوں گے، یہ جو پوری صورت نور ہے یعنی قرآن ہے، اس سے جو لوگ اس کو اپنائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو دنیا اور آخرت کی دونوں کی کامیابی دے گا. اور ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو اللہ زمین میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا، ان کی حکومت مضبوط ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو، دنیاوی مسائل کو بھی حل فرما دے گا. اور آج یہی معاملہ ہے کہ امت مسلمہ نے جب سے قرآن کو چھوڑا، اللہ کے اس نور کو چھوڑا، تب سے امت زوال کا شکار ہے. اور رکوع نمبر 8 کے اندر پھر فرمایا کہ اللہ کے قانون کا جو غلط استعمال کرے گا تو غلط استعمال کی صورت میں نتائج وہی نکلیں گے جو پچھلی قوموں پر اترے ہیں. اور کچھ مزید پروردگار عالم نے اس حوالے سے معاشرت اور اخلاقیات کے حوالے سے اللہ پاک نے احکامات عطا فرمائے، جس میں گھروں کے اندر کس وقت جانا ہے، کسی کے گھر جانا ہے تو کس وقت جائیں، اس کے آداب بیان کیے، اجازت کے لینے کے آداب بیان کیے. اور انہی موضوعات پہ چلتے ہوئے اس سورہ نور کا اختتام ہوتا ہے. اور اس کے بعد سورہ فرقان ہے. سورہ فرقان کے ابتدائی چند رکوع، 2 یا 3 رکوع اس سپارے کا حصہ ہیں. انشاءاللہ ان رکوعات کا خلاصہ سورہ فرقان سے سپارہ نمبر 19 کا انشاءاللہ کل کی نشست میں عرض کیا جائے گا. دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کی روشنی میں اپنے تمام مسائل کا حل تلاش کر کے انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.